واللہ غالب علی امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے پر اٹل ہے. سبحان اللہ. وہ جو کرنا چاہتا ہے کر کے رہتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کیا بھائی یوسف علیہ السلام کے یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم کے گھر میں پلیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر وہ یہ جانتے کہ ہم اگر اس بچے کو اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، قافلے والے لے لیں گے اور قافلے والے لے جا کر اسے بیچیں گے اور یہ بکے گا بھی تو اس شان سے بکے گا کہ مصر کے عزیز مصر کی بارگاہ کے گھر میں رہے گا. مصر کے عزیز مصر عزیز مصر کے گھر میں پلے گا. تو جو کرتے تو معلوم ہوا بھائیوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نام و نشان بھی مٹا دینا چاہا. اللہ نے چاہا کہ نہیں، میرا یوسف پروان چڑھے گا. اس کا ہر غم اس کی خوشی کا پیش خیمہ بنے گا. پیش من تعبیر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جب یوسف اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، میچیورٹی کی عمر کو آ گئے، جب وہ میچیور ہو گئے، اب تک اممیچیور تھے، بالغ نہیں تھے، جب بالغ ہو گئے اور قوی ہو گئے، طاقتور ہو گئے، نوجوان، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکم بھی دیا اور علم بھی دیا. تو اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، مقبولیت دیتا ہے، تو علم اور حکمت پہلے دے کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ دولت مبارک ہوتی ہے. علم دین نہیں ہے، دولت مند بن گیا، اکڑ کے چلتا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ وہ دولت ہر قدم پر اسے جہنم ملے گا. علم دین کے بغیر جو دولت حاصل کرتا ہے تو اے مسلمان، وہ دولت تجھے ہر قدم پر جہنم سے قریب کرنے والی ہے. اس دولت سے تو خدا کو ناراض ہی کرے گا، تو الٹا ہی سمجھے گا، ہر بات کو غلط ہی سمجھے گا. سچ سمجھنا تو تجھے آتا نہیں، اچھی بات کو سمجھنا آتا نہیں. علم دین کی ضرورت ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، کون سا قدم اچھا ہے، کس کا قدم اچھا ہے، کس کا قدم یعنی کس کا اقدام کام اچھا ہے، کس کا کام برا ہے. یہ علم دین کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے. علم دین جسے حاصل نہیں اپنے دماغ سے سمجھتا ہے، یہ غلط جی، یہ صحیح جی. First you have to learn what is religion, what is Islam. Then only you can judge what is right and what is wrong. علم دین حاصل کرو. تو عرض کر رہا تھا ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. اسی طرح ہم نیکوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ احسان کرنا، نیکی کرنا، نیکوں کو، اچھے لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جزا دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں ان کی اچھائیوں کا. وراودته التي هو في بيتها. حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوسف جس عورت کے گھر میں تھے، کون؟ راعیل. اس کے شوہر کا نام کیا؟ بھول گئے؟ خط. پھر جزاک اللہ. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ برکت اللہ بھائی، سید برکت اللہ عامری صاحب یہ ہماری ہر محفل میں رہیں تو یہ جانے محفل کہلاتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ خطفیر جو ہے یہ راعیل زلیخا یوسف علیہ اللہ فرماتا ہوا جس کے گھر میں یوسف تھا، وراودتہ، اس نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا. کسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پر اس نے
دروازے بند کر لیے. یوسف ہیں اور زلیخا ہے, دروازے اس نے گھر کے بند کر لیے. تیسرا کوئی نہیں, حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور راحیل زلیخا ہے. گھر چاروں طرف سے بند. ایک روایت میں آیا جو میرے والد ماجد سناتے تھے کہ خطفیر کا جو گھر تھا عزیز مصر کا, وہ 7 درجے تھے اس کے. گھر میں داخل ہوتے ہی ایک درجہ آتا, گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ایریا, ایک پورشن گھر کا, اس کے اندر ایک پورشن, دروازے سے وہ دوسرا پورشن, دوسرے پورشن میں داخل ہوتا آدمی, پہلے پورشن سے دوسرا پورشن. یہ یوں سمجھے نا کہ ایک کمرہ ہے, کمرے کے اندر ایک کمرہ ہے, دوسرا کمرہ, پھر اس کمرے میں دروازہ ہے, وہ دروازہ کھلتا ہے تو اور آدمی تیسرے کمرے میں جاتا ہے. اس طرح ایک پورشن سے دوسرے پورشن میں. تو ایسے 7 حصے تھے گھر کے. پہلا وقت ہو گیا, پہلے پورشن میں آدمی آتا, انٹرنس سے, مین انٹرنس سے داخل ہوتا, پھر وہاں بھی رہ سکتا ہے آدمی. پھر اس کے اندر ایک دروازہ ہوتا, وہ دروازہ کھول کے اندر, اور اندر جو اس کے پورشن ہے اس میں داخل ہوتا. پھر اس دروازے, پھر اس میں ایک دروازہ ہوتا, اس دروازے سے اور اندر کے پورشن میں جاتا. اس طرح تو 7 دروازوں کا گھر تھا, 7 پورشنوں کا گھر تھا. پہلے کا پورشن, اس کے اندر اس کا پورشن, اس کے اندر اس کے بعد کا پورشن, اس کے اندر اس کے بعد کا پورشن. 7واں جو پورشن تھا وہ خصوصی حیثیت کا حامل پورشن تھا. اب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے پورشن سے دوسرے پورشن میں لے آیا, دوسرے پورشن میں لائی, پھر اس کے بعد تیسرے پورشن میں لائی, پھر چوتھے پورشن میں لے آئی, اور ہر پورشن کا دروازہ بند کرتے ہوئے پہلے سے دوسرے میں لانے کے بعد پہلے سے دوسرے میں آنے کا جو راستہ ہے, جو دروازہ ہے, اس کو لاک کر دیا. پھر دوسرے سے تیسرے میں لے آئی, تیسرے سے دوسرے میں جانے کا جو راستہ ہے اسے بند کر دیا, جو دروازہ ہے اسے بند کر لیا. اس طرح وغلقت الابواب, دروازوں کو بند کرتی ہوئی چلی آئی. کون کہہ رہے؟ اللہ فرما رہا ہے غلقت, مؤنث کا صیغہ ہے, دروازوں کو بند کر لیا. تو اس طرح 7ویں پورشن, جو سب سے اندر پورشن ہے, اس کے بعد کوئی پورشن نہیں ہے, وہاں لے کے آئی, اس کا دروازہ بھی بند کر دیا, تاکہ یوسف علیہ السلام کسی صورت نکلنے ہی نہ پائیں. اب 7 دروازے ہیں اور 7واں جو دروازہ ہے وہ بھی بند ہے, تو اب چھٹا دروازہ کیسے کھلے گا؟ 7واں کھلے گا تو چھٹا کھلے گا. اچھا, چھٹا دروازے تک پہنچ بھی گئے حضرت یوسف علیہ السلام, تو وہ کھل رہا ہے, وہ بند ہے, وہ کھلے گا تو 5واں دروازہ کھلے گا. تو 7ویں ایریا میں لے کے آئی, آ کے کہا کہ ہائی تلک, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. ہائی تلک یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, ہیبرو. یہ عبرانی زبان جو ہے بالکل عربی سے ملتی جلتی زبان ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جو اب فلسطین میں بولی جاتی ہے, اسرائیل میں بولی جاتی ہے. کہا کہ ہائی تلک, کہ تمہیں کو کہتی ہوں خریب آؤ, ہائی تلک. قال معاذ اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ, انہو ربی, وہ میرا رب ہے, احسن مثوایا, اس نے میرا مقام بہت بلند کیا, بڑی عزت دی. ایسے رب کی میں نافرمانی کروں, یہ تو نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. انہو لا یفلح الظالمون, ظلم کرنے والے, ناانصافی کرنے والے یہ کامیاب نہیں ہوتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, ہر برا کام کرنے والا ظالم ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے معنی ہیں اس کے اندر. یہاں ظلم کے کیا معنی ہیں؟
خطفیر پر ظلم کرنا اور اللہ کی حکم کی عدول حکمی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا ظلم ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا،